اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے لن تنالو کا صفحہ نمبر 148۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے صفحہ نمبر 149۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تقولوا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، 2 اور 3 اور 4۔ پھر اگر ڈرو کہ 2 بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو یا اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اور عورتوں کو ان کی مہر خوشی سے دو، پھر اگر وہ اپنے دل کی خوشی سے مہر میں سے تمہیں کچھ دے تو اسے کھاؤ رچتا بچتا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور بے عقلوں کو ان کے مال نہ دو جو تمہارے پاس ہیں، جن کو اللہ نے تمہاری بشر اوقات کیا ہے، اور انہیں اس میں سے کھلاؤ اور پہناؤ اور ان سے اچھی بات کہو۔ شان نزول، اور ان کے حقوق کی رعایت نہ رکھ سکو گے۔ آیت کے معنی میں چند قول ہے۔ حسن کا قول ہے کہ پہلے زمانے میں مدینے کے لوگ اپنی زیر ولایت یتیم لڑکی سے اس کے مال کی وجہ سے نکاح کر لیتے۔ اگر کوئی لڑکی یتیم ہو جاتی، اس کے ماں باپ نہیں رہ جاتے، انتقال ہو جاتا، تو پیسے کے لیے اس کی زمین جائیداد پیسے کے لیے اس لڑکی سے نکاح کر لیتے، باوجود کہ اس کی طرف رغبت نہ ہوتی، جبکہ ان پسند بھی نہیں کرتے، تو بھی صرف مال کے لیے ہی نکاح کر لیتے۔ پھر اس کے ساتھ صحبت و معاشرت میں اچھا سلوک نہ کرتے رہتے، مگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، اور اس کے مال کے وارث بننے کے لیے اس کی موت کے منتظر رہتے۔ اس کے مال کا وہ مر جائے تو مال ان کا ہو جائے گا پورا، تو اس کے مرنے کے انتظار میں رہتے تھے۔ اس آیت میں انہیں اس سے روکا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ لوگ یتیموں کی ولایت سے تو بے انصافی ہو جانے کے اندیشے سے گھبراتے تھے اور زنا کی پرواہ نہ کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ اگر تم نا انصافی کے اندیشے سے یتیموں کی ولایت سے
गुरेज करते हो तो जिना से भी खौफ करो और उससे बचने के लिए जो औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं उनसे निकाह करो और हराम के करीब मत जाओ। एक कौल ये है कि लोग यतीमों की वलायत व सरपरस्ती में तो नाइंसाफी का अंदेशा करते थे और बहुत से निकाह करने में कुछ बाक नहीं रखते थे। उन्हें बताया गया कि जब ज्यादा औरतें निकाह में हों तो उनके हक में नाइंसाफी से भी डरो। मतलब अगर एक बीबी, दो बीबी, तीन बीबी, चार बीबी, तुम्हारा सबका हक, सबके हुकूक अदा कर सकते हो तो ही इतनी शादी करो। अगर बराबर सबके हुकूक नहीं अदा कर सकते तो मत करो इतनी शादी। इतनी ही निकाह से डरो, इतनी ही औरतों से निकाह करो जिनके हुकूक अदा कर सको। इकरमा ने हजरत इब्ने अब्बास से रवायत की कि कुरैश 10-10 भी बल्कि उससे ज्यादा औरतें करते थे, 10-10 औरतों से शादियां करते थे और बल्कि इससे ज्यादा। और जब उनका बार न उठ सकता तो भार न उठा सकता तो जो यतीम लड़कियां उनकी सरपरस्ती में होती उनके माल खर्च कर डालते। जब इतनी बीवियां साथ में रहती और जब उनका भार नहीं उठा पाता तो जो कोई जिसका इंतकाल हुआ रहता उनके जिम्मे छोड़ के गया रहता बच्ची को अपने, तो उनका माल वो खर्च करने लगता। तो उनका माल खर्च कर डालते। इस आयत में फरमाया गया कि अपनी इस्तिताअत देख लो और 4 से ज्यादा ना करो। अपनी इस्तिताअत देख लो और 4 से ज्यादा ना करो शादियां, ताकि तुम्हें यतीमों का माल खर्च करने की हाजत पेश ना आए। मतलब जब सिर्फ 4 बीवियां रहेंगी तो उनका खर्च तुम उठा सकते हो, तो उससे ज्यादा ना करो। मसला इस आयत से मालूम हुआ कि आजाद मर्द के लिए एक वक्त में 4 औरतों तक से निकाह जायज है। एक आदमी 4 निकाह कर सकता है एक वक्त में, उसके लिए जायज है। ख्वा वो हुर्रा हो या आमा यानी बांदी, चाहे गुलाम हो चाहे ऐसे हुई आजाद औरत हो, 4 शादियां कर सकता है। मसला तमाम उम्मत का इज्मा है कि एक वक्त में 4 औरतों से ज्यादा निकाह में रखना किसी के लिए जायज नहीं, सिवाय रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये आपके खसाइस में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बीवियां थी? 11 या 12? 11 बीवियां थी। मगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी थे और उनके खसाइस अलग है। आम इंसान उनकी तरह तो नहीं हो सकते ना, इसलिए आम इंसान के लिए सिर्फ 4 बीवियां कर सकते। वो भी अगर 4 का भार उठा सके तो, अगर नहीं उठा सकता तो एक पे ही गुजारा करे, एक के साथ ही निकाह करे, बस, जरूरत नहीं है। अबू दाऊद की हदीस में है कि एक शख्स इस्लाम लाए, उनकी 8 बीवियां थी। एक शख्स ने ईमान लाया, उनके पास 8 बीवियां थी। हुजूर ने फरमाया उनमें से 4 रखना, 4 को और 4 को छोड़ देना। तिरमिजी की हदीस में है कि गीलान बिन सलमा सख्फी इस्लाम लाए, उनकी 10 बीवियां थी। वो 7 मुसलमान हुई, जितनी औरतें थीं सब मुसलमान भी हुई। हुजूर ने हुक्म दिया उनमें से 4 रखो, बाकी 6 को आजाद करो। मसला
اس سے معلوم ہوا کہ بیویوں کے درمیان عدل فرض ہے۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ انصاف فرض ہے بیویوں کے بیچ میں، اگر تم رکھتے ہو۔ اگر ان کے حقوق نہیں ادا کر پا رہے ہو تو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر نہیں تو تم گنہگار ہوگی، کیونکہ جب انصاف نہیں کر پاؤ گے سب کے ساتھ میں تو گنہگار ہوگے، کیونکہ یہ عدل فرض یہاں بتایا اللہ تعالیٰ نے۔ نئی پرانی باکرہ سیبا سب اس استحقاق میں برابر ہیں، چاہے نئی بیوی ہو یا پرانی بیوی ہو یا بیچ والی ہو، سب کے ساتھ ایک جیسا برتاؤ رکھنا ہے، سب برابر ہیں۔ یہ عدل لباس میں، کھانے میں، شکنا یعنی رہنے کی جگہ میں اور رات کو رہنے میں لازم ہے۔ لباس پہنانے میں بھی، کھانا کھلانے میں بھی، جگہ میں بھی، رات میں رہنے میں بھی، یہ سب حقوق میں ہی آتے ہیں اور یہ سب لازم ہے، ایک جیسا ہونا چاہیے سب کا۔ ان امور میں سب کے ساتھ یکساں سلوک ہو، یہ سب جتنی چیزیں اس میں ایک جیسا ہی سلوک ہو سب کے ساتھ، چار ہیں تو چاروں کے ساتھ۔ اور اگر یہ سب نہیں کر سکتے ہو تو صرف ایک ہی بیوی رکھو بس۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہر کی مستحق عورتیں ہیں، مہر جو نکاح کے ٹائم مہر پیسہ بنتا ہے اس کی مستحق وہ عورتیں ہی ہوتی ہیں، نہ کہ ان کے اولیاء، نہ کہ ان کے گھر والے، یا اور کوئی نہیں ہو، صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں مہر کے حقدار۔ اگر اولیاء نے مہر وصول کر لیا ہو تو انہیں لازم ہے کہ وہ مہر اس کی مستحق عورت کو پہنچا دیں۔ اگر کسی گھر والے نے ان سے لے لیا پیسہ وہ آدمی سے، تو پھر جو اس کے عورت ہے اس کے پاس وہ پیسہ پہنچا دینا چاہیے۔ مسئلہ عورتوں کو اختیار ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو مہر کا کوئی زر و ہیبہ کریں یا کل مہر، مگر بخشوانے کے لیے انہیں مجبور کرنا، ان کے ساتھ بدخلقی کرنا نہ چاہیے۔ چاہے تو وہ آدمی اپنے عورت سے معاف کروا سکتا ہے، بخشوا سکتا ہے کہ میرے پاس پیسہ نہیں یا میری استطاعت نہیں ہے دینے کی، معاف کر دو، یا مگر زبردستی نہیں۔ اگر وہ عورت چاہے دل سے خوش ہو کے تو معاف کر سکتی ہے، نہیں تو مہر تمہیں دینا ہی ہے، زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالی نے طبنا لکم فرمایا، جس کے معنی ہے دل کی خوشی سے معاف کرنا۔ دل کے خوشی سے اگر معاف کر دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں وہ رقم دینی ہے۔ جو اتنی سمجھ نہ رکھتے کہ مال کا مصرف پہنچائیں، اس کو بے محل خرچ کرتے ہیں، اور اگر ان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ جلد جایا کر دیں گے۔ اور کوئی ایسا ہو کہ جس کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اس کو پیسہ دو گے وہ ترنت ختم کر دے گا، ادھر ادھر چاٹ پوٹ کے خرچہ کر دے گا ادھر، تو ایسے کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے، اس کا پیسہ اپنے پاس رکھا جاتا ہے، باقی اس کو دھیرے دھیرے اس کا باقی سب سامان لانا پہنانا دینا کرنا رہتا ہے۔ مگر ایسا دو گی تو ایک ہی بار میں پورا پیسہ جایا کر دے گا، جس کو اتنی سمجھ نہ، جس سے ان کی دل کو تسلی ہو اور وہ پریشان نہ ہو۔ مثلاً یہ کہ مال تمہارا ہے اور تم ہوشیار ہو جاؤ گے تو تمہیں سپرد کیا جائے گا، تو اس کو یہ بول دیا جائے گا کہ یہ مال تمہارا ہے، میرے پاس ہے، مگر جب تم سمجھدار ہو جاؤ گے اس کے تو تمہارے پاس یہ مال دے دیا جائے گا، اگر کوئی نہ سمجھ ہے تو اس کے لیے۔ رچتا پچھتا مطلب خوشگواری اور مزے سے۔
صدق اللہ العظیم. باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے. صفحہ نمبر 150. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہم انت السلام منک السلام وإلیک یرجع السلام. فحسبنا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارک دار السلام. تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والإکرام. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس. یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما. یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.